ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ ود سبی میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو گڈ مارننگ ود سبی وینس ایچ جی ٹی وی چینل پر. بات کریں گے ایوری فرائیڈے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سینئر ہمارے ساتھ حکیم صاحب ہوتے ہیں اور بات کروں گی کہ بہت سارے موضوع انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا بریف کیا بیماریوں کے بارے میں, انٹرنل ایکسٹرنل بہت ساری ڈیزیز کی بھی بات ہوئی. لیکن ایک بڑا مرد اور عورتوں میں ہمیشہ ایک بات کامن ہے, وہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سدا بہار نظر آئیں اور بہت سارے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور اس کی کوئی ریزن بیہائنڈ ہوتی ہے, کچھ جینیٹک, کچھ ہیلتھ مینٹیننس, کچھ بیماریوں سے جو ہے ہم دور ہوتے ہیں تو ہم اپنی صحت کو زیادہ اچھا مینٹین کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ذرا سا زیادہ اچھی زندگی سدا بہار نظر آنے والی خوبصورتی مینشن کر سکتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ یار تم تو جب دیکھتے ہیں ویسے ہی نظر آتے ہو. تو یہ ایک خاص گاڈ گفٹڈ ہے, اس کے کچھ راز ہیں, اس بیوٹی کے کچھ راز ہیں. آج ہم بات کریں گے جوان نظر آنے کے بلکہ جوان رکھنے کے راز, اور یہ خوبصورتی کے راز کون بیان کر رہا ہے؟ جی ہاں, حکمت میں اور طب نبوی میں بڑا نام, 11 پشتوں سے ماشاءاللہ دادا پر دادا ان کے دادا پر دادا سب کی ایک سلسلہ بسلسلہ جدی پشتی چلتا آ رہا ہے, اور وہ ہیں ایکوپنچر کی بات کروں, ایلوپیتھک کی بات کروں, ہومیوپیتھک کی بات کروں اور ہربل کی بات کروں. ہربل وہ اس لیے لے کے چلیں کیونکہ طب نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت سے ہی بہت سارے ایک ریلیشنز بنتے ہیں, تو اسی لیے انہوں نے یہ خوبصورت جو ہے ایک میں کہوں گی بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کا اور ٹریٹ کرنے کا ہربل کا ایک خاص انہوں نے کہا کہ اس کو میں زیادہ طریقہ علاج کو استعمال کرتا ہوں اور مریضوں کو شفایاب بھی ملتی ہے, ان کو صحت بھی ملتی ہے. بڑی بڑی کرونک ڈیزیز, چاہے وہ ایگزیما ہو, چاہے وہ کینسر ہو, ٹیومر ہو, شوگر ہو, ہر طرح کی بڑی بیماریوں کا انہوں نے بہت بخوبی, خاص طور پہ بانجھ پن, تو بہت سارے ایسی پرابلم کا انہوں نے سلوشن بھی نکالا, لوگ ٹھیک بھی ہوئے. تو یہاں پر موجود ہیں حکمت میں بڑا نام پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے. آج جو میں موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہر شخص کی دلی خواہش کہ حسین خوبصورت جوان رہنا, اس کا راز کیا ہے, یعنی بڑھاپے سے بچنے کی طریقہ کار کیا ہیں. اور یہ دلی ہر شخص کی جبلتی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ویسے نظر آؤں جیسا 25 سال پہلے تھا. تو بات یہ ہے کہ ناظرین کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ کی خوراک, سوچ, نیند اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ورزش اور آپ کا جو ہے بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. آپ ہمدرد ہیں, آپ دل توڑنے والے نہیں ہیں, آپ خلوص محبت پیار دینے والے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کتنے قریب ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ سے کتنا خوش ہے. دیکھیں جب لوگ خوش رہتے ہیں آپ سے تو اللہ بھی آپ سے خوش رہتا ہے. جب آپ اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں جیسے جس تخلیق کار نے آپ کو طریقہ کار بتایا, تو یقین مانیے آپ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. یہ راز ایسے ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. انسان جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے اندر مادہ حیات کی کمی ہوتی جاتی ہے جسے ٹیسٹوسٹرون کہتے ہیں. عموماً ٹیسٹوسٹرون کی کمی وقت کے ساتھ ساتھ 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے مردوں میں, اور یوں ان کے چہروں پہ جھریاں, نظر کی کمزوری, حافظے کی کمزوری, اعصاب میں کمی, چال ڈھال میں جو ہے تھکاوٹ, نقاہت, جھکاؤ یہ آ جاتا ہے. آواز بھی ان کی ویسی ہی ہو جاتی ہے بڑھاپے کی ٹیسٹوسٹرون کی کمی کی وجہ سے. ٹیسٹوسٹرون مادہ حیات ہے. ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ آپ کے جسم میں اگر مقدار اس کی قائم ہے تو آپ کے چہرے پہ جھریاں نہیں آئیں گی, نظر کی کمزوری نہیں ہوگی, آپ کے اعصاب مضبوط رہیں گے, آپ کی چال مردانہ رہے گی, جوانوں جیسی چال رہے گی, آپ کی آواز, گفتگو اور آپ کی سوچ کا انداز جو ہے وہ آپ کو جمع رکھے گا. جی کال. جی میں کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ارم فرام کراچی سے
وعلیکم السلام جی، السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ارم، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میں نے میڈم حکیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ بہت زیادہ میری والدہ کو خشک کھانسی ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیتی، سرپ وغیرہ ان کو دیتے ہیں تو مگر اس سے فرق نہیں پڑ رہا کھانسی پہ، بلکہ سینے میں بلغم جم رہی ہے اور ویسے دن کے وقت خشک ہوتی ہے، رات کو بلغم والی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا بات کراچی حکیم سے صاحب ہیں؟ سوال کیجیے آپ۔ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی اچھا، یہ بتائیے ان کو ساتھ ساتھ ٹیمپریچر؟ جی ٹیمپریچر رہتا ہے ہلکا عمر کیا ہے 99.4 والدہ کی؟ 99.3۔ جی یہ 65 سال کے قریب ہے۔ اچھا، کب سے ہے کھانسی؟ یہ تقریباً 8-10 دن ہو گئے ہیں ان کو۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو بتا اوکے۔ دیتا ہوں نسخہ۔ کھانسی کا ایک بہتر نسخہ میں آپ کو دکھوا دیتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اناب 5 دانہ، بیدانہ 6 گرام، سپستہ 11 عدد یعنی لسوڑیاں، اور سونف 1 چمچ، ملیٹھی تقریباً 10 گرام۔ انہیں آپ 5 کپ پانی میں بوائل کیجئے، صبح نہار، دوپہر اور رات سوتے وقت 3 ٹائم خالی پیٹ پلائیے، انشاءاللہ کھانسی ختم ہوگی۔ ٹھنڈا پانی اور کھٹائی وغیرہ سے پرہیز کیجئے، اے سی کے میں بھی کم بیٹھیں۔ اوکے، اچھا جی، ہم بات وہیں پہ جی کریں گے جوان نظر آنے کے ہاں بعد۔ بالکل بالکل، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کردار ہے آپ کے مغزیات کا۔ اچھا، اگر آپ بادام، پستہ، اخروٹ اور انجیر، کھجور، جو کا دلیا، تلبینہ کا استعمال ریگولر کرتے ہیں، اور زیتون کا تیل، زیتون کا تیل جو ہے وہ 3 قسم کا ہے، ایکسٹرا ورجن ہے اور آپ کا عام نارمل مساج آئل جو ڈبوں میں ملتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ ایکسٹرا ورجن لیجئے۔ ایکسٹرا ورجن آئل خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی زیتون کاشت ہونا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، چکوال، راولپنڈی کے علاقے میں کیا بات، آپ کا زیتون جو ہے وہ تقریباً اس وقت 50 لاکھ درخت لگ چکے ہیں ماشاءاللہ، زیتون کے، بڑی بات، اور پاکستان بھی زیتون کے تیل کے حوالے سے خود کفیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یوں جو ہے یہ زیتون کا تیل کا استعمال آپ شروع رکھیں تو کبھی بھی آپ کو ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ آپ کی باڈی سے کم نہیں ہوگا، مادہ تولید جو ہے وہ رہے گا قائم، اور یوں آپ طبیعت میں حشاش بشاش، جواں کیفیت، جواں سوچ، جواں امنگ، جواں عزم رہیں گے۔ تو یوں یہ چیزیں ایسی ہیں، ماشاءاللہ، اور پھر اسے ایکسرسائز رکھیے، آپ وہ نماز پڑھیں پوری طریقے سے، آپ وضو کیجئے اور اس کو اپنے طہارت کا طور طریقے جو ہے وہ اپنائیے، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کے اندر۔ اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سٹریس کا بہت بڑا کردار ہے، جو صحیح، آپ خام خواہ کی غلط سوچیں، نیگیٹو سوچیں، حسد، بغض، کینہ، غیبت، تہمت لگانا، ان فضولیات سے آپ باہر نکل آئیے اور شکر گزار بن جائیے، اور لوگوں کے مددگار بنیے، لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا شروع کر دیجئے، آپ کی زندگی میں بڑی آسانیاں اللہ پیدا کر دے گا۔ بے شک، یہ بیٹا ایسے راز ہیں آپ سب لوگوں کے لیے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی چینل پہ نظر نہیں آتے سوائے وینس چینل پر ہم جو بتاتے ہیں، یہ دیکھیے سبھی کو بھی میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ویسی کی ویسی نظر آ رہی ہیں جیسے آج سے 25 سال پہلے تھی۔ ناظرین یہ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہے، جب حکیم صاحب جی کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے بالکل ہیں۔ بالکل بالکل، میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں دیکھ کر، تھوڑی سی آگے پیچھے کر دیجئے گا، لیکن وہ ذرا سا جوک میں بھی، لیکن بات بہت پیاری کہہ جی ہاں رہے جی ہیں، ہاں، غلط نہیں کہہ رہے۔ اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ جو نظر آتا ہے انسان جتنا، دیکھو انسان کا وجود جو ہے وہ بولتا ہے، بالکل صحیح کہا، انسان کا چہرہ آئینہ ہے، بے شک بے شک، تو اس کا جب وہ کسی شخص کو ایسے آپ شخص لوگ کو ملیں تو آپ جب اس کو اندر جھانکیں گے کہ جو بوڑھا نہیں ہو رہا، جو جوان ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، اور لوگوں کو خوش رکھتا ہے، لوگوں کو اچھے راستے دکھاتا ہے، تو ویسی ہی کیفیت جو ہے اس کے اندر نظر بھی آتی ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، آپ کو میں اتنے ٹائم سے دیکھ رہی ہوں، جی اور ٹائمز میں بھی جب آپ کو میں دیکھتی تھی، میں کہہ رہی تھی جب ان کو میں نے دوبارہ دیکھا اتنے لانگ ٹائم بعد، 15 سال بعد، تو میں کہہ رہی ہوں حکیم صاحب کوئی ٹس سے مس ہی ہو جاتا ہے بندہ، تھوڑا سا تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، میں ویسا کم ویسا ہی آپ کو دیکھا، ماشاءاللہ، اللہ دیکھیے نظر چیزیں بد جو سے۔ کچھ میں بتاتا ہوں وہ کچھ میرے اندر ہوتی ہیں، جب ہم آپ سے اظہار کر رہے ہیں کہ حسین، خوبصورت، جوان ہاں، رہنا،
اور اس کے ابھی جو میں نے بتائی ہیں باتیں یہ آپ کے اندر ہیں، تو آپ جب آپ بات کر رہے ہوتے تو یہاں سے کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ آپ کے تجربات سے گزری ہوتی ہے. ہم نے لاکھوں لوگوں کو سٹریس سے نکالا ہے، پریشانیوں سے نکالا ہے، اور ان کو بڑھاپے کے خوف سے نکال دیا. آدمی بڑھاپے کے خوف سے بیمار ہو جاتا ہے. اپنے چہرے کو جب آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کو دوبارہ آئینہ دیکھنے کی وہ نہیں ہوتی کہ ہم بار بار آئینہ دیکھیں. سمجھے نا، انہیں غصہ آتا ہے اپنے اوپر کہ ہم اتنی جلدی بڑھاپے کے شکار کیسے ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ کے ہمارے بیچ کے لوگ تو جوان ہیں. اب آتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ٹپس بھی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. بس اب سٹارٹ کریں، اب ٹپ یہ نہ ہو لوگ رہ جائیں. وہ دیکھیں کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ لگانے کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ لیجئے مورنگا، ٹھیک ہے. سوہنجنا، ٹھیک ہے. سوہنجنا عرق گلاب میں مکس کیجئے، اس میں تھوڑا سا شہد ڈالیے، اور اس میں تھوڑی سی چکنی مٹی جو ہے ملتانی مٹی، اچھا ہاں وہ شامل کر لیجئے، اور اس کا ماسک بنا کر چہرے پر صبح اور شام لگائیں. اچھا سوانجنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی عرق ہرے پتوں کا نہیں بلکہ اس کو ڈرائی کرنے کے اس کا پاؤڈر کر لیجئے، یا سبز پتوں کو بھی آپ میش کر لیجئے. جی ہاں، دونوں صورتوں میں ہے. وہ چہرے پہ تازہ پتے بھی ہیں تو اس کا وہ لگائیے. اسی سوہنجنا کا جوس نکال کے جوس پیجئے. اور جو مدر ٹریک بھی کہلاتا ہے سوہنجنا، مورنگا، سمجھے نا، ہیونس ٹری بھی کہلاتا ہے، جنت کا درخت بھی کہلاتا ہے. اس کی افادیت جو ہے، اگر میں کسی وقت میں بار بار کئی پروگرام کرتا ہوں، اس میں مورنگا، سوہنجنا یعنی سوہنجنا کا ذکر بھی ہوتا ہے. سوہنجنا کی ایک چیز بڑی قیمتی ہے. جی ہاں، جی ہاں، بالکل. یہ آپ کے معدے کو صحیح کرتا ہے، جگر کے ٹھیک فعل کو صحیح کرتا ہے، آپ کے پینکریاس کو صحیح کرتا ہے، آپ کے دوران خون بہتر کرتا ہے، جوڑوں کا درد ہے، دماغی صلاحیتیں ہیں، آپ کے پروسٹیٹ پرابلمز کو، جو گردوں کی پرابلمز ہیں، ان سب چیزوں کو سوہنجنا بہت اچھا اس کو کیئر کرتا ہے. اور اس کو اگر جوس، اس کا پتوں کا جوس بنائیں اور صبح کے وقت میں جوس اس کا استعمال کریں، صبح اور شام خالی پیٹ، تو یہ ایک بہترین جو ہے نسخہ آپ کو دے رہا ہوں. ایسے ہی چہرے پہ لگانے کی اور بھی چیزیں ہیں جو آپ اس میں پست شیری لیجئے، اس میں عرق گلاب ڈالیے، اس میں آپ ملتانی مٹی ڈالیے، گلاب کے پتیاں ڈال سکتے ہیں، اور اس کو میش کیجئے. تھوڑی سی ہلدی ڈال کر ایک پیسٹ بنا لیجئے، اور اس کو چہرے پر صبح اور شام لگائیے. آپ کے چہرہ گلو کرے گا، آپ کے چہرے پر جو داغ دھبے جھریاں ہیں اس کی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ تو ایکسٹرنلی میں نے آپ کو بتائیں کچھ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں آپ کے لیے. اب میں آتا ہوں کہ اب آپ بادام، پستہ، اخروٹ، چلغوزہ یا ڈرائی فروٹس کا موسم کے لحاظ سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے اب موسم گرما ہے، موسم میں لوگ ان چیزوں کا وہ اس عمر کے لوگ استعمال کریں گے کہ جو 30، 35، 40 سال سے زیادہ. اچھا. نوجوان جو ہیں وہ ان کو نہ استعمال کریں اس موسم میں خاص طور پر، یا کم استعمال کریں. تو 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے ویسے بھی انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. 5 دانے بادام، 5 دانہ اخروٹ، پستہ اور 2 اخروٹ لیجئے. ان کو چھوٹی الائچی شامل کیجئے. تل جو ہے سفید تل، یہ 1 چمچ لیجئے، خشخاش 1 چمچ، اور مغز 4. صحیح. یہ چائے کا چمچ ہے. ان کو لے کر ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیجئے. یہ ایک وقت کی خوراک میں بتاتا ہوں کہ جو آپ پاؤڈر فارم میں لے لیں اور اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے. اسے آپ جو کے دلیے میں ملائیے. جو کے دلیے میں کھجور، 3 دانہ کھجور، 3 انجیر شامل کر لیجئے. یہ ایک بہترین مکمل غذا ہے جو آپ کے ٹیسٹوسٹرون کو پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گی. آپ کی مردانہ صلاحیتیں، خواتین کی جو ہے وہ پرابلمز جو ان کو اندر جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو سمجھے نا، وہ آپ کو جواں امنگے جواں رہنے کے یہ راز ہیں. بہت بڑی قیمتی سونے والا نسخہ آپ نے بتایا. یہ جو بھی بتایا ہے نا، یہ اخروٹ، بادام، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں. اچھا، اس میں اگر جیسے موسم تھوڑا سا سرد ہو، جن علاقوں میں سردی ہے وہاں اس میں تھوڑا سا زعفران کا اضافہ کر لیجئے. یعنی چند 1 چٹکی زعفران دے کے اس میں دودھ میں ڈالیے گرم میں، اور یہ صبح کے وقت میں اور شام کو 2 ٹائم استعمال کر لیجئے.
میرے دماغ میں تو بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں، میں چونکہ یہ وقت کا سوچ رہی کمی تھی ہے تو نہیں ہم نہیں اس اب کو یہ جو بھی آپ نے سارے نٹس بتائے تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ذرا یہ کلیئر کر دیں ویژن کہ یہ گرمی میں سوچ رہے ہوں کہ اللہ اتنی گرم چیزیں، تو یہ ان کو ذرا بتا دیں، اس کچھ کا کوئی علاقوں میں اثر دیکھیں، نہیں. جن علاقوں میں کراچی میں موسم بھی گرمی اچھا چل ہے، رہی ہے، پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ جی تو ہاں، نہیں ہے. تو بات جو استعمال کرنا چاہے میرا فون نمبر ناظرین چل رہے ہیں، مجھ سے مشورہ کر لیجئے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جن لوگوں کے جو مردانہ کمزوری ہے، اکثر وہ مختلف قسم کی ادویات استعمال کر بغیر لیتے ہیں، پوچھے. جی ہاں، جو وہ وقتی طور پہ انسان کو سٹیمولیٹ کر دیتی ہیں، مگر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اس کے نقصانات سے کا جو ہے وہ ان کو پیش آتے ہیں. نقصانات، بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جس سے وہ آنے والی زندگی میں بڑی مایوسی کی ان کو کیفیت ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہیں، ادویات ہیں، اس میں ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود ایسی ان اجزاء کی دنیا کی بہترین سپر ہرب سے تیار ہوئی ہیں، جن میں ہمارا عسکری گرین ہے جو کہ 22,000 نیوٹریشنز ہیں، اس میں مرجان، عقیق، مروارید، مشک، عنبر، زعفران، اس میں پکھراج، نیلم، لال بدخشاں، یہ وہ قیمتی پتھر ہیں جو آپ کو ہم باقاعدہ طور پر اس کو نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کر کے دیتے ہیں. اس سے ان اجزاء سے صاحب بے اولاد لوگ جو ہیں صاحب اولاد ہو جاتے ہیں. افزائش نسل سے محروم خواتین جو ہیں وہ پر امید ہو جاتی ہیں، اور یوں جو ہے وہ آپ کو آپ کی زندگی میں ایک بہار کا موسم لانے میں یہ ادویات بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ زیتون جو ہے وہ بہت قیمتی اور نایاب ایسی جس میں راز پوشیدہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اس کے آپ کو زیتون کے تیل کے راز پتہ لگ جائیں تو آپ یقین مانیں، جس کو والتین والزیتون وطور سینین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زیتون کی اور اس کی انجیر کی قسم کھائی ہے، اس میں آپ کی حیات، آپ کی زندگی پوشیدہ ہے، آپ کی جوانی، آپ کا حسن، اور آپ کے اندر جو ہے بیماریوں سے نجات کے راستے اس میں موجود ہیں. بعض لوگ تھکاوٹ، سٹریس محسوس کرتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ رات بھر سوئے ہیں. اس میں بھی وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے. لوگوں کو چاہیے، جو ناظرین، آپ کو کم از کم صبح کے سورج کی شعائیں جسم پہ آپ کے لگنی چاہیے. اسی طرح طلوع غروب کے وقت میں جو آپ کا وہ ہوتا ہے اس کی شعائیں آپ کو جسم پہ لگیں تو بہترین ٹائم ہوتا ہے وٹامن ڈی کا حصول کا طریقہ. اکثر لوگ بند کمروں میں رہتے ہیں، بچے اکثر بند کمروں میں رہتے ہیں، جس سے ان کی گروتھ نہیں ہوتی، ان کی ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے، اور یوں جو ہے جوڑوں میں درد پرابلم جو ہیں وہ دوران خون کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. سورج اس کا بہترین ذریعہ ہے. جن لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، اکثر وٹامن ڈی کا جو ہے وہ دوسرا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پھلوں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ وٹامن ڈی کی کمی سے آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں، اور یہ وٹامن ڈی آپ کو خوبصورت، حسین اور جوان رہنے میں بھی، آپ کی جلد کو گلو کرنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ ہمیں اب حسین رہنے کے لیے، جوان رہنے کے لیے، اور توانائی بھرپور تندومند اور توانا زندگی گزارنے کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی، ہم نے زیتون کی بات کری، انجیر کی، نٹس کی، اور انہوں نے جو لائف اسٹائل بہت ضروری ہے کہ لیٹ نائٹ سونا بھی ہماری عمر کا، جو میں سچ بتاؤں، حکیم صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں کہ بہت دیر سے جو سوتے ہیں ان پہ بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے، اور جو دیر تک سوتے ہیں اور پھر رات دیر تک جاگتے ہیں ان پر بھی بڑھاپا جلدی آتا ہے. لیکن ٹائم ہوتا ہے. اور ڈرنکس کی بھی بات کریں کہ جوس. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سونے کے ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کو سے انحراف کی سزائیں ملتی ہیں، جو بیماریوں اور بڑھاپا اور زندگی کو عذاب بنانے کا راستے انسان خود تلاش کر لیتا ہے. اپنے سگریٹ نوشی، شراب نوشی،
اور ایسی منشیات کا استعمال، نیند آور ادویات کے استعمال سے اور غلط قسم کی سوچوں سے آدمی خود جو ہے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ پازیٹیو رہیں، اچھی سوچیں رکھیں، اور کچھ معاملات جو آپ کی دسترس میں نہ ہوں خدا پہ ڈال دیجئے، اللہ ان کو معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 3 بجے تک آپ کی باڈی ریپیئر ہوتی ہے۔ یہ جب آپ سو جاتے ہیں تو پورا دن میں جتنے آپ نے ٹوٹ پھوٹ جسم میں ہوتی ہے وہ اس کی ریپیئرنگ کا ٹائم ہوتا ہے۔ باڈی میں انزائمز بننا شروع ہوتے ہیں، باڈی میں ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے دماغی صلاحیتیں، جسمانی پوری مکمل مینٹیننس جو ہے وہ 3 4 5 گھنٹوں میں ہو جاتی ہے۔ تہجد کے ٹائم تک آپ 10 بجے سے لے کر تہجد کے ٹائم تک آپ کے اندر پوری مکمل طریقے سے ایک سمجھے کہ آپ ریکنڈیشن ہو کے اس فیکٹری سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے ٹائمنگ ہوتے ہیں جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور فجر کے بعد کئی اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح۔ بے وقت سونا جو ہے وہ آپ کی زندگی کو جو ہے وہ الجھا دیتی ہے، کیونکہ آپ کی باڈی میں وہ چیزیں مکمل نہیں ہو پاتی جو آپ کی جسم کی ضرورت ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے وقت پہ سونا بے حد ضروری ہے۔ موبائل کا بے ربط، بے وقت اور مطلب فضول استعمال کرنا بھی وہ آپ کے لیے آپ کی دماغی صلاحیتیں، آپ کی نظر کی کمزوری اور اعصابی تناؤ میں پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں تاکہ ان کی خوش صحت مند زندگی جو ہے وہ ان کو نیچرل طریقہ کار کے تحت گزارنے کے آپ راستے بتائیں۔ اچھا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، میں ناظرین بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ یہ کوئی بہت نامور میں کہوں گی اس وقت حکمت میں بڑا نام ہے ان کا، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ہر طرح کے مریضوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کا پیکج دیکھتے ہیں، بریک کی طرف نہیں جاتے، صرف پیکج دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت میں کتنا نکھار ہے اور ہمیں اس سے کس طرح مستفید ہونا ہے۔ ان کا اسپیشل پیکج دیکھتے ہیں اور فوراً واپس آتے ہیں۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری، مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی، جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ بات کروں گی حکمت کی، طب نبوی کی، اور حکمت میں اور طب نبوی میں بڑا نام پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب۔ ابھی آپ ان کا اسپیشل پیکج دیکھ رہے تھے۔ بات کریں گے آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے کہ جوان کیسے نظر آئیں اور ہم اپنی خوبصورتی ہے اس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، حکیم صاحب نے سبزیوں کی بھی بات کی، لائف اسٹائل کی بھی بات کی، ہم اپنے ڈرائی فروٹ اور خاص طور پہ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے زیتون کا اور انجیر کا۔ اللہ جمیل واحب جمال، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو سبزیاں اور پھلوں کا استعمال، اس وقت جو موسمی پھل ہیں، موسمی سبزیاں ہیں، ان کو وافر مقدار میں استعمال کریں۔ جی، سیلڈ کو باقاعدہ طور پر نعمت خداوندی سمجھ کر اسے کھائیں۔ آپ کے جسم میں بہت سارے معاملات جو ہیں آپ کی غذائی کمی کی وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرچ، مسالے، اچار، چٹنی، گوشت اور جنک فوڈ، جو کچرا جسے کہا جاتا ہے، ہاں یہی کہہ سکتے ہیں۔ جنک کا مطلب یہی ہے کہ کچرا فوڈ ہے۔ لوگ اس پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اصل میں جہاں پر حقیقت میں جن غذاؤں میں
طاقت ہے، جن غذاؤں میں آپ سے بیماریوں سے نجات کے راستے ہیں، ان کی طرف آنا چاہیے۔ سبزیاں، جو سلاد کا خاص طور پر آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اس میں ٹماٹر ہے، اس میں کھیرا، ککڑی، کدو، لوکی، کدو، ٹنڈے، مطلب ہے کہ بند گوبھی تو آپ بہت کا زیادہ جتنا کھائیں بھائی۔ بھی سیلڈ کی چیزیں ہیں، سلاد پتا ہے، گوبھی وغیرہ اور پودینہ کا ہاں، استعمال جو بالکل، ہے بہت وہ زیادہ۔ آپ اپنے سیلڈ کو خوب رکھیں، ایک وقت میں صرف سلاد کا استعمال کیجیے۔ اور دہی کا بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ دودھ دہی، یہ کیلشیم کی کمی آپ کی باڈی سے پورا کرتی ہیں، دودھ دہی جو کہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کو کی پہلی غذا ہی دودھ ہوتی ہے۔ شہد ان کو پہلا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی ہی شہد کی دی جائے۔ اب ناظرین بتائیے کہ شہد جو ہے وہ کتنی نعمت ہے، اگر اصلی شہد جن کے پاس اصلی ہے۔ شہد یہ تو ملنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، مگر یہ ہے کہ ملتا پھر بھی ہے۔ ملتا ہے۔ اصلی شہد کا 1 چمچ روزانہ 1 گلاس پانی میں حل کر کے صبح نہار پیجیے، اور اسی طریقے سے دودھ میں ملا کے بھی پی سکتے ہیں۔ ویسے شہد کا استعمال رکھیں تاکہ اس سے آپ کے اندر جو غذائی کمی ہے وہ شہد سے بہت ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جانی چاہیے، تاکہ اگر آپ کی خواہش واقعی ہے کہ جو زندگی میں جتنا وقت انسان گزارتا ہے وہ زندگی سے لے کر موت تک کا درمیانی راستہ، وہ آپ خوبصورت، حسین اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں ان چیزوں پر عمل کر کے۔ یہی چیز ہے، یہی راستہ ہوتا ہے، یہی زندگی سے موت تک کا راستہ ہوتا ہے۔ انسان الجھ جاتا ہے، نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں، پریشان کن مرحلے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اذیت ناک انسان خود بناتا ہے۔ سمجھے نا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور سوچوں کو اگر پازیٹیو کر لے، آپ مددگار بن جائے، آپ کے اندر سوچ بہتر ہو، خوف خدا ہو، آپ کے ایمان اور یقین کی کیفیت ہو، یقین مانیے بڑی پرسکون، بڑی پرعزم، بڑی اللہ کے نزدیک اس شخص کو جو ہے اللہ کے حضور میں بھی سرخرو ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ یہ راز ہیں، حقیقت میں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اندر پیدا ہونی چاہیے، اور ہم انہی سے دور ہو گئے۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا، جو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، کیونکہ میں یہ کہوں گی یہ نہ ہوں، آپ کی ماشاءاللہ اتنی پیاری گفتگو تو چل رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہر طرح کی پرابلم کا جو بھی آپ لوگ مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کا حل بھی کرتے ہیں آف کورس اپنی میڈیسنز کے ذریعے، اور ان کی جو میڈیسنز ہیں ہربس وہ ہر میڈیکل اسٹور پہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، یہ خود اپنی آف کورس نظر سے وہ کرتے ہیں، گزارتے ہیں، اور ایک سسٹم سے ہوتا ہے۔ تو ان کا نمبر بھی اسکرین پر مینشن ہے، ایڈریس بھی ہے، لیکن میں کہوں گی اپنی ٹائمنگ یہ چیزیں ذرا ایک بار بتا دیں۔ ناظرین بات یہ ہے کہ میں واقعی یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ میرے پاس کرونک پیشنٹس آتے ہیں، اور کرونک پیشنٹس وہ ہوتے ہیں جو بالکل ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کے لیے یا تو ہمارے پاس علاج نہیں ہے، یا ساری زندگی کے لیے آپ نے دوائیں کھانی ہیں، یا اس میں آپ کو آپریشن کروانا لازمی ہے۔ میرے پاس آپریشن سے، ہر قسم کے آپریشن سے پہلے آپ تشریف لائیں، چاہے وہ ہارٹ کا ہے، چاہے وہ آپ کے لیور کے حوالے سے کوئی پرابلمز آ رہی ہیں، لیور سروسس ہے، جگر کا حوالے سے ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، بے اولادی کے مسائل ہیں، ہر قسم کے ٹیومر ہیں، اسی طریقے سے پائلز کا مسئلہ ہے، یا جوڑوں کا درد ہے، اسپائنل کارڈ اور سروائکل کا پرابلم آ رہا ہے، کسی بھی سورائسس، جسم میں جو سورائسس ہو جاتا ہے، جلدی بیماریاں ہیں، ایگزیما ہو گیا ہے، آپ کو جب کو ڈاکٹر ریکمینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ دوا اب آپ نے ساری زندگی کھانی ہے، یا اس مرض کا علاج نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ڈاکٹر، اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس مرض کو کیور کر سکے۔ آپ اپنا طریقہ علاج بدل لیجئے، آپ اپنے نالج کو بدل لیجئے، اور آپ فوری طور پر جو ہے وہ چینج کر لیجئے، کیونکہ وہاں پر آپ کا علاج ناممکن ہے، سوائے اس کے ساری زندگی دوائیں کھانے سے آپ کو مزید جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہوتے رہیں، اور مزید بیماریوں کا آپ شکار ہوں۔ آپ طب نبوی کی طرف آ جائیے۔ میری ادویات جو ہیں، جتنی بھی میری پروڈکٹ ہیں، جو اس وقت وہ میں مارکیٹنگ نہیں کرتا، عسکری ہربل کے نام سے کہ ادویات جو ہیں، ہم بہت سارے لوگوں نے جعلی ادویات مارکیٹنگ کرنی شروع کر دی ہیں۔ میں اپنی ادویات براہ راست کوریئر کے ذریعے دنیا بھر میں بھیجتا ہوں۔ آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر
جو چل رہے ہیں اس پر جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں، اپنا وائس میسیج بھیجیں، اپنے مرض سے متعلق مکمل تفصیلات بھیجیے اور پھر بعد میں مجھے فون کر کے بتا دیجئے، میں آپ کی رپورٹیں چیک کر لوں گا، وائس میسیج سنوں گا، پھر آپ کے لیے جو ادویات تجویز کر سکتا ہوں وہ کروں گا، اور بعض اوقات مریض کو ویڈیو کالنگ کے ذریعے چیک اپ بھی میں کرتا ہوں۔ میں آج کل کراچی میں ہوں اور راشد منہاس روڈ گلیمر مال میں میرا مطب ہے جو کہ لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر میں کراچی سے لاہور، پشاور اور اسلام آباد بھی وزٹ کرتا ہوں۔ تو یہ تو میرے اوقات کار تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں کچھ ایسی ہمارے پاس پروڈکٹس موجود ہیں کہ جو آپ کو اس جو ہمارا آج کا موضوع تھا کہ حسین خوبصورت اور جوان رہنے کے راز، 100 سال تک انسان بوڑھا نہیں ہو سکتا، اس کے اور راز، یہ حقیقت بھی اور ہے۔ یہ تھوڑے ٹائم میں ہم پورے نہیں کر پائیں گے، اتنے سارے راز بتانا مشکل ہے۔ بالکل بالکل، یہ وقت کی کمی بھی ہے، قلت کے باعث میں ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو مزید ایسی اچھا، رازوں آپ کے سے پاس پردہ ایک خاص پروڈکٹ ہے نا، وہ جو آپ کچھ ڈراپس ہیں، وہ ایک عسکری واٹر ہے ہمارا، بالکل بہت لاجواب چیز ہے، وہ چہرے کی چھائیاں، داغ دھبے، جھریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ وہی اچھا، وہ بہت زبردست چیز اس لیے بھی ہے کہ وہ کھانے، لگانے اور سونگھنے کی دوا ہے، 101 امراض کی ایک دوا ہے۔ اچھا، وہ جوڑوں کے دردوں اور پٹھوں کے لیے ہے، کان میں کوئی پرابلم ہے، دانت میں پرابلم ہے، یہ سمجھے کہ آپ کی پاس اگر عسکری واٹر ہے تو آپ کی جیب میں ایک ڈاکٹر ہے، آپ کی جیب میں ایک حکیم ہے، چلتا پھرتا جو عسکری ہر صاحب آپ کے مرض ساتھ کی ہیں۔ فوری طور پر جو ہے وہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عسکری واٹر جو ہے یہ ہماری پروڈکٹ بڑی معروف پروڈکٹ ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس جو ہے کچھ پروڈکٹس میں ہمارے پاس عسکری گرین بھی ہے، اور اسی طرح عسکری سمارٹ ہے جو وزن کو تقریباً ایک مہینے میں 8 سے 10 کلو وزن جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے کینسر کی وہ ادویات موجود ہیں جو کہ 100% کینسر کو باڈی سے خارج کر دیتی ہیں، یعنی باڈی میں کینسر ٹریول کرتا رہتا ہے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں، چاہے وہ اس میں کتنا بھی بہترین علاج کیوں نہ ہو۔ ہماری ادویات، ہم کہتے ہیں کہ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہماری یہ پروڈکٹ استعمال کریں تو یہ پوری باڈی سے نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار ہوئی یہ پوری باڈی میں سرچ آپریشن کرتی ہیں، اور جسم میں جہاں کہیں بھی کینسر کے اثرات ہیں ان کینسر کو کل کر دیتی ہیں، خون کی نالیوں کو کھول دیتی ہیں، خون کی روانی بحال کر دیتی ہیں۔ دنیا میں 90% بیماریاں آپ کی خون کی بلاکیج، بلڈ کلوٹنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جہاں سے رسولیاں، ٹیومر اور کینسر، ہارٹ پرابلمز، اور اسی طرح لیور سروسز، اسی طریقے سے آپ کے پینکریاس کی اور تمام بیماریاں جو ہیں جو وہ خون کی روانی میں رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہماری ادویات خون میں آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہیں، خون کو نورش کرتی ہیں، جس باڈی کو گلو کر دیتی ہیں، آپ کی توانائی بحال ہو جاتی ہے، اور یوں آپ کی زندگی اس خون کی طرح رواں دواں ہونا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے اندر باقاعدہ بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہا ہے، اور آپ کی زندگی بھی اسی طریقے سے رواں دواں ہو جائے گی۔ اور یہ ادویات بہت، یعنی ہزاروں سال کی ہماری جو تجربہ سے، خاندانی نسخوں سے، شاہی نسخوں سے جو ہے وہ ادویات جو تیار ہوتی ہیں، یہ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد پر اپلائی ہو چکی ہوتی ہیں۔ تبھی یہ ہم پورے یقین اور ایمان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تجربے سے کہتے ہیں دانا سے نہ پوچھ، تجربہ کار سے پوچھ۔ یہ عمل جو ہے ہمارا سینکڑوں سال کے تجربات کے بعد جو ادویات ہم نے تجویز کی ہیں وہ انسانی جسم اور جان کے لیے 100% مستفید بھی ہیں، اس کے رزلٹ بھی نظر آتے ہیں، اور دنوں میں ایسے امراض کا علاج ہوتا ہے جو لوگ سالوں میں نہیں کر پاتے۔ کیا بات تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ایک، چونکہ میرا ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، ایکوپنچر اور تمام طریقہ علاج جو اس وقت مستند ہیں، اللہ کی رحمت سے میں ان تمام میڈیکل سائنس کی کوالیفیکیشن سے میں پڑھ کر آیا، اور پھر میرے جو خاندانی تجربات ہیں اس کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے میں جو کچھ بھی دے رہا ہوں وہ ایک وقت کا سرمایہ ہے۔ اسے آپ پلے باندھ لیجئے اور ایک ایک بات کو نوٹ کیجئے۔ یہ باتیں آپ کی اصلاح ہے، یہ باتیں اس باتوں میں آپ کی صحت ہے، ان باتوں میں آپ کی بقا ہے، اور انہی باتوں میں آپ کی حیات ہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ جو ایک مسیحا وقت آپ کو بتا رہا ہوتا ہے
اس کے نبض پر ہاتھ، آپ کی قوم کی نبض پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے. یقین ہوتا ہے نا ایک بندے کو کہ میں یہاں پر آئی ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں. میرا موبائل 24 گھنٹے آن رہتا ہے. جس وقت بھی رات کو 2 بجے بھی کئی پیشنٹس مجھے فون کرتے ہیں. رات کو ریپیٹ شو چلتا ہے نا، رات کو 12 بجے. ہاں نہیں، ویسے بھی 1-2 بجے مریض فون کر لیتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں بتا دیتا ہوں، اسی وقت بتاتا ہوں کہ بیٹا آپ کو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اور صبح وہ مجھے فون کرتے ہیں حکیم صاحب آپ کے نے جو ہمیں بتائی، ہم اس کے بعد فوراً عمل کیا اور بڑی سکون کی زندگی ہم داخل ہو گئے ہیں. حکیم صاحب میں چاہوں گی بس بالکل 30 سیکنڈ میں، کیونکہ آپ کا ایک وہ بھی ویڈیو بھی چل رہا ہے، بالکل جاتے جاتے میسج دے دیں. میں نے ٹیسٹوسٹرون کا ذکر کیا. ٹیسٹوسٹرون وہ مادہ حیات ہے کہ جو اولاد پیدا کرنے میں بنیادی صلاحیتیں بھی پیدا کرتا ہے. ٹیسٹوسٹرون آپ کے دل، دماغ، نظر اور پوری باڈی میں وہ برقی کرنٹ کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جو آپ کو چلا رہا ہوتا ہے اور آپ کے اندر حیات اور قوت پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے، یہ ٹیسٹوسٹرون پیدا کرنے والی ہمارے پاس کچھ بہت ساری ادویات بھی موجود ہیں. وہ لوگ جو صاحب اولاد نہیں ہیں، ان کے ہم نے 14-15 سال کے کو ان کو اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دی، تو یہ ٹیسٹوسٹرون سے تیار کرنے والی کچھ ہماری پروڈکٹ بھی ہیں، ادویات بھی ہیں ناظرین، جو آپ کو صاحب اولاد اور افزائش نسل سے محروم لوگوں کے لیے بہترین نسخہ موجود ہے. اوکے، بہت شکریہ حکیم صاحب، اپنا خیال رکھیے گا. اور جی ناظرین، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے ان کا پیکج بھی دیکھیے گا، اور اس امید کے ساتھ جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور، میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی، جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری